بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم خودکشی کے موضوع پہ بات کریں گے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ سے ہی نہ صرف ایک پراسرار موضوع ہے، بلکہ یہ بہت تکلیف دینے والا موضوع بھی ہے۔ ہم سب جینا چاہتے ہیں، ہم سب زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، ہمارے خواب ہوتے ہیں ہم جن کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کسی کے زندگی میں تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اسٹریسز ہوں، وہ پھر بھی جینا چاہتا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ زندگی بذات خود بہت قیمتی ہے، چاہے اس کے اندر تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ناکامیاں ہوں، زندگی بذات خود قیمتی ہے، تو ہم جینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر موت جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت نیگیٹو اور ایک دکھ دینے والی اور اینگری کرنے والی ایک شے ہے۔ اور اگر یہ موت کسی پیارے کی ہو تو اس کے ساتھ جدائی کا تصور بھی وابستہ ہے، اور جدائی کا جو پین ہے وہ بہت ہی انبیریبل ہوتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے اور کافی عرصے تک رہتا ہے۔ ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب کسی انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اسے کوئی جان لیوا بیماری ہے، جیسے فرض کیجئے کہ اینڈ سٹیج کینسر ہے، یا کوئی اور ہے، اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یا اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، تو جو ایک امیڈیٹ ریاکشن آتا ہے انسان کا، وہ شوق کا ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے معالجین سے، اپنے ڈاکٹر سے بھیک مانگتا ہے کہ کچھ بھی کر لیں، آپ مجھے بچا لیں، زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ کچھ مجھ سے پیسے لے لیں، کچھ مجھے علاج بتا دو، کوئی چیز انسان کو پتہ لگ جائے وہ وہاں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے۔ تو پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب ایسے موقع پر، جب کہ انسان بہت تکلیف میں بھی ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ہوتا ہے، تب بھی وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان خودکشی کی خواہش کرنے لگے اور اس کے اقدام بھی کرنے لگے؟ اچھا، اسی طرح ریسرچ ایک اور بات بتاتی ہے کہ when it comes to someone else's death، جیسے آپ کے پیارے کی موت کی بات ہو، تو خودکشی سے آپ کے کسی پیارے کا مرنا سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی چاہنے والا، کوئی چھوٹی عمر میں کوئی بچے کا انتقال ہو جائے، کسی کی کینسر سے موت ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے موت ہو جائے، تو وہ بہت دکھ دینے والی ہوتی ہے۔ گریف کا پروسیس ہے، پہلے اس کو سائیکائٹری میں 1 ایئر کہتے تھے، 9 منتھس، اب اس کو 2 سال تک کہہ دیا، اور اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وی نیور نو کہ گریف کا یہ پروسیس کتنا عرصہ چلے گا، کسی کسی کو کئی سالوں تک گریف رہ سکتا ہے۔ لیکن ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جو شدید تکلیف ہے، سب سے زیادہ جو پینفل ہے، وہ آپ کے کسی پیارے کے سوسائڈ سے مرنے سے ہوتی ہے۔ سوسائڈ سے مرنے کا جو دکھ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹرومیٹک بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان کو بہت زیادہ، اور اس کے جو آفٹر میتھس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جیسے کہ یہ ان کامن نہیں ہے کہ اگر آپ کے کوئی فرینڈ نے، یا آپ کے والد نے، یا والدہ نے، یا اولاد نے خودکشی سے اس کا انتقال ہوا ہو، تو یہ ان کامن نہیں ہے کہ اس کی اینیورسری پر انسان خودکشی کی کوشش کرتا ہے، تو اٹس ناٹ ان کامن، اور اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے اس کے پیارے نے کیے۔ تو خودکشی جو ہے نا، وہ ایک بہت سیریس اور ایک پریشان کن اور ایک سنگین موت ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ریسرچ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں۔ ریسرچ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خودکشی کرنے کی جو سب سے زیادہ شرح ہے، جو سب سے زیادہ تعداد ہے، وہ نوجوانوں میں ہوتی ہے، ینگ ایج میں، بٹوین 15 to 25 ایئرس، سب سے زیادہ 30 ایئرس، سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس عمر میں خودکشی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑا حیران کرنے والا سوال ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی میں انسان کے پاس سب سے زیادہ امنگیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، وہ زندگی سے محبت کرتا ہے، زندگی سے بہت کچھ چاہتا ہے، یعنی یوتھفلنس اور فل آف لائف ہونے کی یہ عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو مایوسیاں، ڈس اپوائنٹمنٹس، اور ارے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پھر نوجوان، سب سے زیادہ خودکشی سے جو لوگ مرتے ہیں اس میں نوجوان ہوتے ہیں؟ ریسرچ ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتی ہے کہ اگرچہ خودکشی کی جو کوشش ہے وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں، لیکن خودکشی سے مرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد مردوں کی ہوتی ہے۔ تو سوئسائڈ پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے مغربی ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین کنٹریز میں، اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات پتہ چلی، کچھ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ خودکشی سے مرنے والوں میں 80% لوگ مرد ہوتے ہیں۔ یہ بات کیوں اہم ہے؟ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مچور ہوتے ہیں، اور سخت حالات کا زیادہ بہادری سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جبکہ عورتیں حوصلہ چھوڑ دیتی ہیں، یا روتی ہیں، یا شکایتیں کرتی ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مرد خودکشی کی زیادہ مرتے ہیں؟
اسی طرح جو وائلنٹ ڈیتھس ہوتی ہیں خودکشی سے، وہ بھی مرد زیادہ کرتے ہیں، جیسے فائر آرم، گولی مار لینا، یا بہت ہی جو وائلنٹ ڈیتھس ہوتی ہیں، ٹرین کی پٹری کے آگے آ جانا، یا چلتی ہوئی گاڑیوں کے سامنے، یا اوپر ہزاروں فیٹ کی بلندی سے کود جانا. یہ وائلنٹ قسم کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں، یا اپنے آپ کو گلے میں پھندا ڈالنا، یہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ خودکشی کی جو شرح کا جو پہلا ہائپ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نوجوانوں میں ہے، لیکن جو اس کی دوسری ہائپ آتی ہے ویری انٹرسٹنگلی اولڈ ایج میں آتی ہے. ابو 70 75 80 ایئرس کے لوگ، سب سے زیادہ لوگ خودکشی جو سیکنڈ ویو ہے، وہ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 80 برس کی عمر میں. یہ بھی ایک مزید سوال ہوتا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بوڑھے جو ہیں وہ عموماً، بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی ہو جاتے ہیں، یا وہ کنٹینٹڈ ہوتے ہیں لائف سے، ہوپ لیسنس ان میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہمیں مزید ایسے سوالات کی طرف ابھارتی ہے. تو ریسرچ اس طرح ہمیں فائدہ دیتی ہے، اور اس طرح ہم کچھ پھر ان کے لیے حل کر سکتے ہیں. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ انسان خودکشی کیوں کرتا ہے، اس کو ایسے خیالات کیوں آتے ہیں. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خودکشی کے خیالات کسی کو بھی آ سکتے ہیں. ایسے شخص کو بھی آ سکتے ہیں جو ویسے پرفیکٹلی ہیلدی اور نارمل ہو، اس کو کوئی مینٹل ایلنسز نہیں ہو، جس کو کوئی حالات، بڑے سنگین قسم کے حالات نہیں ہو، اس کو بھی آ سکتے ہیں. بھائی کیوں؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ انسان جو ہے کامیابی کو پسند کرتا ہے، اور ناکامی سے وہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح ہر انسان امید کو پسند کرتا ہے، اور وہ نا امیدی کو پسند نہیں کرتا. انسان چاہتا ہے کہ چیزیں اس کی ایک نارمل فلو میں چلتی رہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہے. البتہ اس تکلیف کے لیے ہر شخص کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ کی زندگی میں کوئی ناکامی آئی، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ناکامی کے ساتھ ان کی جو نا امیدی ہوتی ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ہوپ لیسنس ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، اگر ابھی نہیں ہوا تو مجھے اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں ملے گا. تو ان کو خودکشی کے خیالات آ سکتے ہیں، یا سٹریس ہو، یا جاب چلی جائے، یا ڈیورس ہو جائے، یا ماں باپ میں ڈیورس ہو جائے، یا آپ کا کوئی جو پارٹنر ہے، آپ کا جو وائف یا آپ کا ہسبینڈ ہے، وہ آپ کو چھوڑ دیں، یا ان کا کوئی آپ کو آپ کو کوئی افیئر پتہ لگ جائے، یا آپ کو کاروبار میں نقصان ہو. تو یہ جو حالات ہوتے ہیں، پڑھائی میں مشکل ہے، ایسی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں، ہوپ لیس کر دیتی ہیں. دے کانٹ سی دا فیوچر، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو کچھ مجھے نہیں مل رہا تو مجھے آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اور یہ کبھی کبھار واقعی میں حالات اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ اگر میں اور آپ ان کی بات سنیں تو ہمیں بھی ایسا لگے گا. تو ہر انسان کے دل میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے. البتہ اس انسان کی اپ برنگنگ کیسی ہے، اس کے اپنے اس کی پرسنالٹی کی ٹائپ کیسی ہے، یعنی وہ سٹریس کو کیسے لیتا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے. اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، اس کا ریلیجس مائنڈ کیسا ہے. کیونکہ بعض اوقات مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریلیجن کہاں پر مدد کرتا ہے. تو فرض کیجئے کہ یہ خیالات تو سب کے آتے ہیں، لیکن کتنی دیر تک رہتے ہیں یہ مختلف ہے. جیسے فرض کیجئے کہ ون آف خیال، تو میرے خیال ہے اگر ہم سروے کریں تو یہاں پہ میجورٹی ہمیں کہے گی کہ مجھے بھی خودکشی کا خیال آتا، سوچا تھا اس سے اچھا تو مر ہی جاتے. تو یہ ون آف ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے ٹیمپرامنٹ، اپنی میچورٹی، اپنی تربیت کے اعتبار سے اس خیال کو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. کوئی فوری طور پر اپنے آپ کو شٹ اپ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ کیا سوچ رہے ہو، کیا احمقانہ بات ہے، یہی سب کچھ، یہاں پہ زندگی اینڈ تو نہیں ہوتی، بہت کچھ ابھی میرے پاس اور ہے. تو کچھ لوگ اتنے اسٹرانگ انف ہوتے ہیں کہ دے کین ٹاک ٹو دیم سیلوز اینڈ کاؤنسل دیم سیلوز، اور اس کو شٹ اوے کر دیتے ہیں اس بات کو کہ نہیں، ابھی کا فیلئر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یا کچھ ایسا ہوگا. تو وہ خود اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیجن ہوتا ہے ان کے پاس، اور ریلیجن میں ان کو یا تو ریلیجن ان کو ہوپ دیتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور توکل ہے، اور اگر ابھی ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی. اگین ریلیجن آپ کے اپنے کوپنگ کو، جو آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے، پروٹیکٹیو میکنزم، اس کو اس نے اسٹرانگ کر دیا، تو ریلیجن آپ کو ری انفورس کرتا ہے. یعنی آپ خود بھی اب کہہ رہے تھے کہ نہیں بہتر ہو جائے گا، اوپر سے آپ نے آیات سن لی، حدیثیں سن لی، کسی ریلیجس بندے کو سن لیا، اور آپ کو مزید ری انفورس ہو گیا، آپ نے آئیڈیا خاموش کر دیا. کبھی کبھار امید نہیں آ رہی ہوتی، کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کوئی امید نہیں ہے، کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہاں پر ریلیجن روک دیتا ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے خودکشی تو حرام ہے، تو آپ رک جاتے. تو امید سے نہیں رکتے، سزا کے خوف سے رک جاتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلوں گا.
اس طرح آپ رک جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ریلیجن نہیں ہوتا, ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ میں اب میری ماں کا کیا ہو گیا اگر میں مر گیا تو, میرے بچوں کا کیا ہو گیا اگر میں مر گیا تو, اور فلاں کا کیا ہوگا, اور میں جو ہوں ان کا آخری سہارا ہوں. یہ بہت اسٹرانگ پروٹیکٹیو فیکٹر ہے بائی دا وے. جو فیملی ہوتی ہے یہ آپ کو بچا لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ انسان کی زندگی میں جس طرح اسٹریس اور ناکامیاں میں نے آپ کو بتایا جو کہ خودکشی کے خیالات کو لا سکتی ہیں, اس طرح زندگی میں ہر انسان کے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان خیالات کو روکنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں. اسی سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی حرام کیوں ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس سوال کو یہاں پر ڈسکس کر لوں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اگر خودکشی کو حرام بتایا ہے یا مذہب میں اگر حرام ہے تو مجھے ذاتی طور پہ اس کی دو باتیں سمجھ آتی ہیں. اگر کسی چیز کو حرام بتایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی بہت ہی سختی سے منع ہے, وہ چیز نارمل نہیں ہے. تو جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ بہت سختی سے منع کرتے ہیں تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ چیز ضرور ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا, یا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ سختی سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں کرو, اس کا مطلب ہے وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, وہ بہت ضروری ہے, وہ ضرور ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے, اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی خواہش بہت پیدا ہونا عام بات ہے. یہ بہت عام تھا کہ پیدا ہوتی, اور مجھے یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کثرت سے ہو سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کو ہو سکتی ہے. اس لیے وہاں پر ریڈ لائٹ لگانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے, جب آپ ٹریفک پہ جاتے ہیں, باہر ڈرائیو کرنے جاتے ہیں, تو کچھ روڈز اندر والی ہوتی ہیں, وہاں پہ ٹریفک لائٹ نہیں لگی ہوتی ہے نا, وہاں پر صرف انہوں نے لائن ڈرا کر دی ہوتی ہے, اسے بورڈ ہوتا ہے کہ اسٹاپ. لیکن جیسے جیسے آپ بڑی روڈز پر چلتے جاتے ہیں, مین روڈز پر آتے جاتے ہیں, تو وہ باقاعدہ وہاں پہ ٹریفک لائٹ لگا دیتے ہیں ریڈ. اور جب آپ ہائی وے پہ انٹر ہونے لگتے ہیں تو ٹریفک لائٹ, ریڈ لائٹ آنے سے پہلے یہ سائن آتا ہے کہ ٹریفک لائٹ آنے والی ہے, تو اب اپنی گاڑی کو سلو ڈاؤن کر لیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حرام جو ہے نا وہ بڑی والی ریڈ لائٹ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سپیڈی آنے کا بہت زیادہ رجحان ہے. تو اس بات کا خودکشی سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ خودکشی کی خواہش کسی کو بھی ہو سکتی ہے, خودکشی کا خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے, اور وہ اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ سوچئے بہت سارے لوگوں کو وہ خودکشی سے بچاتا ہی اسی لیے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. اگر خودکشی حرام نہ ہو تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ کر لیتے. اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ خودکشی کے بعد کوئی سزا نہیں ملے گی, اور بلکہ خودکشی کے بعد جو ہے وہ پین کا خاتمہ ہو جائے گا, تو شاید بہت سارے لوگ یہ کام کر گزرے. کیونکہ انسان زندگی چاہتا ہے, لیکن انسان تکلیف سے نجات بھی تو چاہتا ہے. فرض کیجیے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, فرض کیجیے کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو, تو اس کے لیے تو خودکشی ایک راہ نجات ہے. وہ کہتا ہے میں اس کو بند کرتا ہوں, میں جنت میں چلا جاؤں گا, ہے نا, اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہوں. یا کسی کے ساتھ زیادتیاں, ناکامیاں, میں اس کو ختم کرتا ہوں, اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں. تو یہ بہت آسان ہے. جس طرح زندگی کی خواہش آسان ہے, اسی طرح موت کی خواہش بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی. اس لیے کسی کو اگر یہ خیال آئے تو یہ شوق بھی نہیں چاہیے کہ بھائی آپ کو کیسے خیال آ گیا. کسی کو بھی آ سکتا ہے. آپ کو کیا پتا کسی کا تکلیف کتنی زیادہ ہو. جن کے بچے نہیں ہوتے ان کو لگتا ہے کہ مجھے زندگی جینے میں میرے پاس تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے, تو ان کو اس سے اچھا تو میں بھی ختم ہو جاتا ہوں. کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو ختم کر لیتا ہوں. تو وہاں پر یہ ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے جو اللہ نے لگایا ہے کہ یہاں پہ جانا نہیں آپ نے. اس کا مطلب مجھے سب سے پہلا یہ سمجھ آیا کہ اس کا مطلب ہے اٹس ویری کامن. تو اگر کسی کو خودکشی کے خیال آئے تو یہ پوچھے, مجھے تو سمجھ نہیں آتا کوئی خودکشی کا سوچتا ہی کیسے ہوگا, ایگزسٹ کرے گا جبھی تو اللہ نے حرام کہا ہے. اور جو دوسری بات ہے کہ اللہ نے حرام کیوں کہا ہے, اس لیے کہ بہت سارے لوگ جن کو مینٹل النیسز نہیں ہوتی, اور بہت سارے لوگ جو کہ وقتی طور پر امپلسو انداز میں کوئی ان کے ساتھ ناکامی انہوں نے فوراً سوچا کہ میں کر لوں, یا کچھ ایسے لوگ جو حالات سے تنگ آ کر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کا ابھی اپنا جو ڈیفینس میکنزم ہے, ان کا جو اپنی مینٹل سٹیٹ ہے, ان کی جو اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے, ابھی وہ اتنی اسٹرانگ انف ہے کہ دے کین اسٹاپ دیم, تو وہ وہاں پر خودکشی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی کا یا وہ عورت کا اپنا جو سوچ کا پروسیس ہے اور جو اپنا سیلف کنٹرول ہے, ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ابھی اپنے آپ کو یہ کہہ کے روک سکتا ہے کہ یہ حرام ہے, مجھے نہیں کرنا. لیکن کہانی تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کو ساتھ میں کوئی مینٹل النس ہو, کوئی نفسیاتی مرض ہو. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. نفسیاتی امراض میں ریسرچ یہ بتاتی ہے
کہ خودکشی کے خیالات اور خودکشی کی کوششیں اور سیلف ہارم بیہیویئر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک ہیلدی نارمل انڈیویجول سے. سو اگر عام افراد کے مقابلے میں ایسے لوگ جن کو مینٹل النیسز ہوتی ہیں ان میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو خودکشی کا رجحان ہوتا ہے, جو لوگ خودکشی سے مرتے ہیں among all the other mental illnesses, سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ اسکیزوفرینیا میں ہوتا ہے. یہ سائیکوسس, جنون کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں انسان کو ایک ایسا ڈیلیوژن ہو جاتا ہے, جیسے فرض کیجیے مختلف ڈیلیوژنز ہوتے ہیں, لیکن کسی کو یہ ڈیلیوژن ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مستقل واچ کر رہا ہے, کوئی مجھے مانیٹر کر رہا ہے, یہ گورنمنٹ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, کیمراز ہیں جو مجھے, یہ پولیس از آؤٹ ٹو کیچ می, اور کوئی آرگنائزیشن میرے پیچھے لگی ہوئی ہے, مجھے دیکھا جا رہا ہے, مجھے ہر وقت کوئی نہ کوئی نوٹ کر رہا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف دہ اور کتنی خوفناک سچویشن ہے؟ اگر آپ کو یہ مستقل یہ خوف کا احساس, یہ شک کہ کوئی میرے پیچھے, کوئی مجھے زہر دینا چاہتا ہے, اور آپ کو ہر چیز ایسے ہی لگ رہی ہے, تو اسکیزوفرینیا ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ایسے ڈیلیوژنز ہوتے ہیں. اسکیزوفرینیا میں یا سائیکوسس میں جو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ اس شخص کو غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں, اور وہ آوازیں اتنی ریئل ہوتی ہیں جیسے آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے, جیسے اپنے کسی بھی ایسے شخص کی آواز سنائی دے رہی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ مستقل اس کے کان میں بول رہے ہیں, اور یہ ایک آواز بھی ہو سکتی ہے اور یہ کئی آوازیں بھی ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو اس انسان کو مستقل برا بھلا کہہ سکتی ہیں, تم برے ہو, تمہیں مر جانا چاہیے, یہ تم نے کیا کیا, ہاؤ اسٹوپڈ یو آر, اور مستقل 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 اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا سٹریس کتنا ہوتا ہے؟ آپ اس شخص کو کہیں کہ یہ آوازیں ریئل نہیں ہیں, یہ سائیکوسس کا نتیجہ ہے, یا آپ اس شخص کو کہیں کہ یہ جو ڈیلوژنس تمہیں ہیں یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے, آؤ میں بیٹھ جاؤں, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں, لیکن وہ آپ کو یقین نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے لیے یہ ریئل نہیں ہے, اس کے لیے یہ بالکل ریئل ہوتا ہے. جبھی تو یہ سائیکوسس ہے, جبھی تو یہ سائیکوسس ہے. سائیکوسس میں اس شخص کے ساتھ یہ حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی مگر اس کو بالکل اس طرح آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے جیسے ریڈیو بج رہا ہو. تو جب آپ سوچیں, آپ اس کو کہیں گے کہ یہ آواز کچھ نہیں ہے, تو وہ آپ کو جھوٹ سمجھے گا کیونکہ آپ کو آواز نہیں آ رہی, اس کو تو آ رہی ہے, اور وہ آواز اس کو مستقل برا بھلا کہہ رہی ہے. انتہائی ڈی مورلائزنگ ہوتی ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو کمانڈ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں, یعنی کہ آوازیں ہوتی ہیں جو ان کو حکم دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو مار لو, اپنے آپ کو مار لو, اور وہ ان کو پوری کمانڈ دیتی ہیں کہ چھری اٹھاؤ اور اپنے آپ کو مار لو, چھری اٹھاؤ اور اپنے سینے میں گھونپ لو, چھری اٹھاؤ اور اپنا ہاتھ کاٹ لو, یہ گن لے لو اس سے چھین کے اور اپنے آپ کو مار لو. یہ کمانڈ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. اگر کسی کو کمانڈ ہیلوسینیشنز ہو تو وہ سب سے سیویئر النس ہے. اگر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے کسی لوڈ ونس کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو ان کو حکم دیتی ہیں, تو آپ نے فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. یہ سیریس کنڈیشن ہے, لوگ اس میں اوپر سے جمپ کر لیتے ہیں, لوگ اس میں اپنے آپ کو گولی سے مار لیتے ہیں, لوگ اس میں اپنے آپ کو چاقو مار لیتے ہیں. تو اسکیزوفرینیا اور سائیکوسس میں ٹاپ پہ ہے ایکسرسائز سوسائڈ. دوسری چیز ہے بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ عام ڈپریشن سے مختلف ہوتا ہے. جن لوگوں کو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں کبھی جنون کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی وہ ڈپریشن سے زیادہ خطرناک ہے, زیادہ شدید ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی زیادہ مشکل ہے. ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو آپ سنیں گے کہ کوئی شخص بہت عرصے سے علاج پر ہے اور اس کو الیکٹرک شاکس بھی لگ رہے ہیں, اور اس کو یہ, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر, بائیپولر ڈس آرڈر, جو کہ مرض کی ایک شدید حالت ہے, اس میں بھی ڈپریشن زیادہ شدید ہوتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کو ڈیلوژن آف گلٹ ہوتا ہے, یعنی اور ان کو ڈیلیوژن ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا برا کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو مار کے ختم کر لینا چاہیے, اور وہ ڈیلوژن غیر حقیقی ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو بات سے ٹھیک نہیں کر سکتے. سو ان لوگوں کا بھی, یعنی اسکیزوفرینیا, بائیپولر اور یہ سارے جو اسکیزوفریکٹیو ڈس آرڈر ہے, اس میں علاج بہت ضروری ہے. دوا سے بھی علاج ہوتا ہے, تھراپی سے بھی ہوتا ہے, لیکن دوا سے علاج بہت ضروری ہے. یہ علاج طویل بھی ہوتا ہے, مشکل بھی ہوتا ہے, دوائیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں, یہ دوا کام نہیں کر رہی تو بدلتے ہیں, وہ دوا کام نہیں کر رہی تو بدلیں, کبھی لوگ خود دوا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ ایک سگنیفیکنٹ اور سیریس مینٹل النس ہے. اس کے بعد آتے ہیں صرف ڈپریشن پر. سو ڈپریشن میں بھی ظاہر ہے چونکہ ہوپلیسنس ہوتی ہے, چونکہ امید چلی جاتی ہے, چونکہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, گلٹ ہوتا ہے, میں برا ہوں. کبھی آپ کو کسی چیز کا گلٹ ہوا ہے؟ یہ جو گلٹ ہوتی ہے, یہ جو احساس شرمندگی ہے اور جو پور سیلف اسٹیم ہے, یہ اس قدر پینفل چیز ہے کہ جس کو دوسرے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ شخص ڈرامہ کر رہا ہے, یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اس شخص کو تعریف سننے کی خواہش ہے,
لیکن گلٹ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے. ساری دنیا انسان کو یقین دلا دے لیکن اگر اندر سے اس کے اندر احساس شرمندگی ہے تو آپ اس سے یہ واپس نہیں لے سکتے. سو ڈپریشن میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان خودکشی کی کوشش کرتا ہے؟ ڈپریشن میں انسان کے اوپر ایک شدید، یوں سمجھ لیجیے کہ اندر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے وہ کسی انتہائی گلومی، اور جیسے بارش کے دن ہوتے ہیں، گہرے بادل آئے ہوں اور آپ کسی ایسے جنگل میں ہوں، ایسے خزاں رسیدہ جنگل کا تصور کیجئے جہاں پر بے تحاشا درخت ہیں لیکن ان درختوں پہ پتے نہیں ہیں، اور گلومی ڈارک گرے ہے، اور اس میں وہ اکیلے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ڈپریشن میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹنل ویژن کہتے ہیں، پیریفرل ویژن نہیں ہوتی. جب آپ سرنگ میں ہوتے ہیں تو سرنگ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو صرف اندھیرا ہوتا ہے چاروں طرف آپ کو. تو اس طرح ڈپریشن ٹنل ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں گے کہ مگر تمہارے بچے بھی تو ہیں، مگر تمہارے پاس صحت بھی تو ہے، مگر تمہارے پاس پیسہ بھی تو ہے، لیکن اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ ایک انٹرنل کیفیت ہے جس کو آپ باہر کی باتوں سے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ڈپریشن میں ٹنل ویژن ہوتی ہے، ہوپ لیسنس ہوتی ہے، اور آپ کہیں گے کہ ٹنل کے اینڈ پہ لائٹ نظر آتی ہے لیکن وہ اتنی دور اور اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ انسان کو یقین نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کو موت کے خیالات آتے ہیں، اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا سیویئر ڈپریشن ہے. تو یہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں جن میں خودکشی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایٹنگ ڈس آرڈرز جو ان کو ہوتے ہیں، انوریکسیا نروزا ہوتا ہے، ان کے اندر بھی خودکشی زیادہ ہوتی ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری، لیکن یہ مین ایسی بیماریاں. ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں، وہ ڈپریشن سے مختلف ہوتا ہے. اس میں شخص کو ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا موڈ بڑھتا ہے، کبھی بہت خوش ہیں، کبھی بالکل اداس ہیں، بہت تیزی سے فلکچویشن ہوتی ہے، اور بہت ہی انسٹیبل آپ کو یہ لوگ ملیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مارتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. چیرے ڈال دیں گے، اپنے آپ کو جلائیں گے، ہیڈ بینگنگ کریں گے، سر ماریں گے، ایسی حرکتیں کریں گے جس سے اپنے آپ کو نقصان ہو. ایسے لوگوں کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور یہ اٹینشن سیکنگ ہے. اٹینشن سیکنگ صحیح ورڈ نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ لوگ اصل میں زندگی کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بلکہ ان کی ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ ایسا اپنے آپ کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہیں. کبھی کبھار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح کاٹتے ہیں کہ دے ناٹ فیلنگ اینی تھنگ تو دے وانٹ ٹو فیل. کبھی کبھی وہ اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک سوال مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ سوسائڈ کی دھمکی دیتے ہیں تو ہم کیا کریں. سو دھمکی جب ایک انسان دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں تمہیں مار لوں گا، یس اٹس اے ٹرکی سچویشن. بعض لوگ اس لیے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اٹس اے ٹرکی سچویشن. اور میں ایسے تو نہیں بتا سکتی، لیکن عموماً آپ یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ فرد بس ابھی کچھ اس کے ساتھ ہو گیا اور ایسے دھمکی دی، آپ نے کسی چیز کو منع کیا، یا والدین نے بچوں کو منع کیا، یا شوہر نے بیوی کو منع کیا، یا بیوی نے، اور اس نے کہا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں. ایسی بات ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور سائنز اور سمٹمز ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ایک فرد اداس ہے، یا ایک فرد بے انتہا چڑچڑا ہے، مستقل لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، کمرے میں بند ہے، جن چیزوں کو وہ پہلے انجوائے کرتا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، میوزک سننا، ڈرامے دیکھنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنے کو. وہ آپ بولتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا. اور کیا ہوگا نماز سے؟ نیگیٹو باتیں مستقل کر رہا ہے، بند ہے، لوگوں سے چڑھتا ہے، باتیں کرتا ہے تو نظریں نہیں ملاتا، یا اکیلے بیٹھا ہوا اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ جو علامات ہیں یہ ذرا شدید ہے، اور ایسے شخص کو ضرور معالج کے پاس لے کے جانا چاہیے. اب جو سوال آتی ہے کہ ہم اس شخص کی مدد کیسے کریں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی آپ کو ایسا اداس لگتا ہے یا ایسا پریشان ہوتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، ایسا تو دل نہیں چاہ رہا کہ میں مر جاؤں. ایک مت ہے، ایک یہ غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے خودکشی کا نام لیں گے یا اس سے پوچھیں گے کہ کہیں تمہیں خودکشی کے خیال تو نہیں آ رہے، تو وہ سیکھ لے گا اور وہ پھر کرے گا. یہ ایک مت ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. آپ زندگی سے محبت کرتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ مرنا تو نہیں چاہتے، تو آپ میرے اوپر غصہ کریں گے الٹا کہ میرا کیا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیوں مروں گا، کیا میں پاگل ہوں. سو دیکھا آپ نے، اگر میں ایک ہیلدی نارمل انسان سے پوچھوں کہ کیا تمہیں خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا تم مرنا تو نہیں چاہتے، تو اس کا ریاکشن اینگر کا ہوگا، وہ فوراً ڈینائی کرے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ سوال پوچھنے سے آپ کسی کے دل میں خودکشی کے خیال نہیں ڈال سکتے. تو اس لیے پوچھنے سے خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ پوچھنے سے
جس شخص کو حقیقت میں خیالات ہوتے ہیں لیکن وہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتا دے کہ ہاں مجھے ایسے خیالات آتے ہیں. سو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جیسے ایک ماں ہوتی ہے اور جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. جب ماں کے سامنے اس کے بچے کو چوٹ لگتی ہے تو اگر ماں پینک کرنا شروع کر دے تو بچے کو گود میں لے کر چپ کون کرائے گا؟ اگر بچے کا خون بہ رہا ہے اور ماں پینک کرے تو بچے کو گود میں لے کے اس کا خون کون روکے گا؟ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر کو آ کے یہ بتائے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور ڈاکٹر کا حالت خراب ہو جائے، ڈاکٹر لوز کر دے، تو اس کی جان کون بچائے گا؟ اسی طرح اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہاں مجھے خودکشی کے خیال آتے ہیں اور آپ ڈر کے پینک میں مبتلا ہو جائیں اور یہ کیا اور کیوں اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، تو اس شخص کو کون بچائے گا؟ سب سے اہم بات تو یہ کہ آپ نے اپنا کام رکھنا ہے. وہ بیمار یا وہ پریشان ہے یا فرض کیجئے بیمار نہیں ہے، حالات کا ستایا ہوا ہے، آپ تو نہیں ہے نا. تو آپ نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے اور آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ مجھے اور بتائیے، مجھے اس بارے میں بتاؤ. وہ بولے گا، بات کرے گا، بولنے سے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، کم از کم اس کو یہ لگے کہ کوئی ہے جو سننے والا ہے. عموماً جو لوگ خودکشی کی خواہش کرتے ہیں وہ مرنا نہیں چاہتے بلکہ اس پین کو کم کرنا چاہتے ہیں. سو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تمہیں، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں بس یہ خیالات ہیں یا تم نے کوئی پلان بھی کر لیا اس بارے میں؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک. سو اگر وہ ایسا کہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کی مدد بھی کریں گے، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں گے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو مینٹل النس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ان دنوں طبیعت خراب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، یعنی وہ پہلے سے اسکیزوفرینیا ہے یا بائی پولر ہے یا اس کو انوریکسیا نروزا ہے یا اس کو ڈپریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل اس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، تو آپ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ آپ اس کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. اس کو احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ ہر اس چیز کو اسے دور رکھیں گے جو کہ خودکشی کا ہتھیار بن سکتی ہے. جیسے اپنے گھر میں قینچی، چھری، ایسی چیزوں کو لاک کر کے اس سے دور رکھیں گے، دواؤں کو لاک کر کے رکھیں گے. اسی طرح اگر گھر میں ہتھیار ہیں، گھر میں تلواریں لگی ہوئی ہیں، ویپنز لگے ہوئے ہیں، سجانے کے لیے لوگ رکھتے ہیں، یا آپ کے گھر میں لائسنس یافتہ بندوق ہے، تو آپ نے اس کو لاک رکھنا ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ کہہ رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا. تو اس فرد کو اکیلا نہیں چھوڑنا اور یہ تمام چیزیں لاک کر کے رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری حصہ کیا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی کاؤنسلر یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا ہے، جو کہ خودکشی بذات خود کوئی مرض تو نہیں، یہ تو ایک خیال ہے. وہ یہ پتا کرے گا کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے، کوئی النس ہے یا کوئی ذہنی الجھن ہے یا کوئی سماجی مسئلہ ہے، وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. آخری بات یہ کہ جو ہم بہت دفعہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کیا مذہبی شخصوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے، جو شخص مذہبی ہوتا ہے، ریلیجن، کیا اس کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ تو جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ سو میں آپ کو بس اتنا بتاؤں گی کہ میں آپ کو زیادہ اس کی فلسفی تو نہیں بتاؤں گی، لیکن جتنا عرصہ ہم نے کام کیا ہے تو بہت مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے، بہت مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ یہ جو تربیت ہے، مذہبی تربیت ہے اور مذہبی جو باتیں ہیں، قرآن حدیث کا مطالعہ، ان سے تعلق ہے، جس طرح کہ وہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. انسان کی زندگی کے اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کو اس کی طرف پش کر سکتی ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ منع ہے، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے یا اس کی سزا ملے گی، لیکن آپ سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی انتہائی مایوس ہو، وہ کہے، آپ اگر کسی شخص کو جو شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے اور آپ اس کو کہیں کہ خودکشی مت کرو، اس سے تو تم جہنم میں جلو گے، تو ایک جواب ملتا ہے کہ میری تو زندگی بھی جہنم ہے. وہ شخص اپنی زندگی سے تنگ آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہاں بھی میں جل رہا ہوں تو وہاں بھی جل لوں گا. تو آپ ایسا جواب تو نہیں سننا چاہتے نا؟ تو ڈونٹ انوائے دا پرسن بائی سیئنگ دیز تھنگس. آپ اس بندے کو مزید کیا انوائے کر رہے ہیں؟ میرے پاس ایک شخص آیا جس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے یہ پرومس کرو کہ زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا. سو یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب ڈبل نیگیٹو والی بات تھی. تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد بھی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں جلنا ہے. مطلب اس کو اتنا نیگیٹو اس کا مائنڈ تھا کہ اس دنیا میں بھی میرے لیے برا اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے برا ہی ہوگا. سو میرے لیے ریلیف کی بات یہ ہوگی کہ تم مجھے کہو کہ زندگی کے بعد موت نہیں ہوگی تو میں اپنے آپ کو بھی مار کے ختم کر. تو اسی طرح جن لوگوں کو ہم لوگ گناہوں سے بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم بتاتے ہیں، فرض کیجئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو اور ہم کہیں کہ تمہیں گناہ ملے گا، تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، تو وہ شخص
اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی امید میں نہیں ہے، تو وہ کیوں زندہ رہنا چاہے گا؟ تو اس لیے نفسیاتی مرض کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس کے بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جینیٹک فیصلے موروثی بھی ہوتے ہیں نفسیاتی، اور بہت زیادہ جینیٹک ہوتا ہے. اگر آپ کے باپ کو، اگر آپ کے دادا کو، پردادا کو کوئی نفسیاتی بیماری تو آپ کی تھی. پاکستان میں مسئلہ یہ کہ پاکستان میں چونکہ مینٹل النیسز بہت نئی ہیں، تو اگر آپ کے باپ کو، دادا کو، چچا کو یا پردادا کو کوئی مینٹل النیس تھی تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس وقت تو علاج ہی نہیں تھا، لوگ بتاتے ہی نہیں تھے. تو ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کے خاندان میں ذہنی بیماری ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے اوپر جن تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اللہ لوک آدمی تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی اور مسائل تھے، وہ پرسنالٹی اچھی نہیں تھی، وہ بیڈ پرسن تھا. آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کو کوئی مینٹل النیس تھی. تو ہو بھی سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اب مینٹل النیسز ہو رہی ہیں ان کے آبا و اجداد میں یا کسی کو مینٹل النیسز ہو، باپ دادا کو، انکل کو، رشتہ داروں کو، جس کی وجہ سے جینیٹک، تو جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے. ایک سوال مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ بچپن کی زندگی سے کیا تعلق ہے، یا بچوں کا کیا تعلق ہے. بچوں کے ساتھ ماں باپ جس طرح تعلق رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر چائلڈہڈ میں سیکشل ابیوز ہوا ہو، یا چائلڈہڈ میں کسی کو بہت سیویئر بلینگ کیا گیا ہو، تو ایسے لوگوں میں مینٹل النیسز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور سوسائڈل تھاٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور سیلف ہارمنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کاٹنا، مارنا، برا کہنا، اپنے آپ کو برا سمجھنا. تو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب والدین کیا کریں؟ آج کل کی نوجوان نسل میں ڈپریشن کیوں ہے، آج کیا کریں؟ تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آج کل بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے نوجوانوں میں اسٹریس کو بڑھا دیا ہے. ایک تو یہ کہ جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، انتہائی کمپیٹیٹیو فضا ہو گیا ہے. یعنی ہمارے والدین اور ان سے پہلے کے زمانے میں کسی نے بی اے کر لیا تو بہت بڑی بات ہے. اب ہائر ڈگری، اگر ڈگری ہے تو ایکسپیرینس، انتہائی کمپیٹیٹیو ہے. ہم نے بہت ہائی اسٹینڈرڈز رکھے ہیں، اور اسی لیے یہ بہت کامن ہے کہ کسی کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس نے خودکشی کر لی، کسی نے ایگزام پاس نہیں کیا تو اس نے خودکشی کر لی، کسی کی ہائیسٹ پرسنٹیج نہیں آئی. کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کے اوپر جو کریئر کا اور جو پڑھائی کا اسٹریس ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے. دوسری جو اہم وجوہات ہیں آج کل اس میں بڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ ریئل کنیکشن ختم ہو گیا ہے. اور یہ آپ کو سائیکالوجی کی ریسرچ کے اندر بہت چیزیں ملیں گی، سائیکائٹری کی ریسرچ میں ملیں گی، کہ آج انسان اور انسان کا ریئل تعلق ختم ہو گیا. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ چونکہ اپنا زیادہ وقت ڈیجیٹل کمیونیکیشن پہ گزارتی ہے، یعنی یونیورسٹیز بھی زوم پر ہو رہی ہیں، لیکچرز بھی زوم پر ہو رہے ہیں، کانٹیکٹ بھی انسٹاگرام کے تھرو ہو رہا ہے، اور وہ بہت ہی چھوٹا، مختصر، ٹرانزینٹ ہے. ریئل ڈیپ کنیکشن بہت کم ہے نوجوانوں کے لیے. اور اسی طرح ان کو اس وجہ سے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو کنیکٹ کرنا نہیں آتا، اور ان کو لوگوں کے کیوز سمجھ نہیں آتے. آج کل کی نوجوان نسل کے اندر بڑھتے ہوئے یہ مسائل ہے، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، جہاں پر ان کو رشتہ دار وغیرہ میسر نہیں ہوتے. یا میں ویسٹرن کنٹریز کہہ رہی ہوں، لیکن فرض کیجیے کوئی لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، اور ان کے زیادہ رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اور وہ بہت ہی کم ان کی ملاقات ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں سے، اور وہ وہاں بس ایک چھوٹے سے سرکل میں رہتے ہیں. تو آبویسلی ان کے جو کمیونیکیشن ہے، وہ کمیونیکیشن سکلز اتنی اچھی نہیں ہوں گی، ان کو لوگوں کی کیسے سمجھنا ہے، جواب دینا ہے، چیزوں کو کیسے سمجھنا ہے، وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو جو ریئل کمیونیکیشن ہوتا ہے، انسانی کمیونیکیشن، دوستیوں سے، تعلقات سے جو ہوتا ہے، جب وہ کم ہو جاتا ہے، جو کہ آج کی نوجوان نسل میں بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے، جو کہ خودکشی کی وجوہات بنتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کی. ایک چیز اور ہے جو کہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ ہے، وہ ہے امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے والدین کے زمانے میں فون نہیں ہوتا تھا، تو اگر آپ باہر کے ملک میں رہ گئے تو مہینے میں ایک فون کال آتی تھی، اور آپ ایک مہینہ انتظار کرتے تھے. ہمارے زمانے میں وہ چیز بڑھ گئی، ہم ہر ہفتہ فون کال کر سکتے تھے، گھروں میں ڈائریکٹ فون ہوتے تھے، لیکن کارڈ سے فون کرنا پڑتا تھا، آج سے 20 سال پہلے. اگر آپ امریکہ سے، کینیڈا سے، پاکستان فون کریں تو چونکہ آپ کو کارڈ ہے تو سکتے ہیں آپ ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ کر سکیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ بل آتا تھا. اب آپ واٹس ایپ سے جب چاہیں ملا سکتے ہیں. اسی طرح پہلے آپ کو فون ملانا پڑتا تھا، پہلے آپ کو آپریٹر کو ملانا پڑتا تھا. اب آپ ایسے ایسے کلک کلک کرتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں. جو بھی آپ کو چاہیے وہ کلک کلک پر ہوتا ہے. بل جمع کرانے کے لیے آپ جاتے تھے، لائن لگانی پڑتی تھی، گھنٹے لگ جاتے تھے بل کے لیے. اب آپ آن لائن اپنا بل جمع کرا دیتے ہیں. پیسہ نکالنے کے لیے آپ اے ٹی ایم پہ بٹن دباتے ہیں، پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو ہر چیز بہت امیڈیٹ مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب انسان کے اندر
پیشنس کم ہو گیا, اس کو عادت نہیں ہے کسی چیز کو ویٹ کرنے کی. اسی طرح امیڈیٹ پیسہ جلدی مل جاتا ہے. اب آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے ساتھ تعریف بہت جلدی مل جاتی ہے. پہلے ایک انسان کی عمر گزر جاتی تھی, وہ لکھتا تھا, بہت سارے لوگ اپنے نام سے بھی نہیں لکھتے تھے, پھر کہیں جا کے اس کو, ہم کتنے شاعروں کا پڑھتے ہیں کہ کئی عمر میں جا کے ان کی کوئی غزل مشہور ہوئی تو وہ پتہ چلا لوگوں کو, وہ مشاعروں میں نام ہو. اب آپ یہاں پر پوسٹ کرتے ہیں اور آپ کو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن ملتی ہے. تو ہر چیز بہت امیڈیٹ ہے. سو اس لیے ویٹ کرنے کا, پیشنس کرنے کا, اور لمحہ موجود سے نکل کے, ہیئر اینڈ ناؤ سے نکل کے بعد میں فیوچر اور بعد کی چیز کا سوچنا, یہ آج کی نسل کے لیے مشکل ہے. تو یہ ساری امپلسیوٹی ہے. ایک اور چیز جو ہے کہ اب ہر چیز کیونکہ جلدی ملتی ہے, اس لیے بورڈم زیادہ ہے. ہم سنتے ہیں اپنی امیوں سے کہ پہلے عید پر کپڑے بنتے تھے, تو جب وہ عید پر کپڑے بنتے تھے اور عید پہ جوتا ملتا تھا, تو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے 1 مہینے پہلے ایسے کپڑے بن جاتے تھے اور ہم ہر روز اٹھا کے دیکھتے تھے کہ وہ کپڑے ہمیں ملے. اب مسئلہ یہ کہ کپڑے اتنے زیادہ بنتے ہیں کہ عید کے کپڑوں کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. بریانی ہر دن بنتی ہے تو عید پر بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اب اٹالین اور باہر کے کھانے مشکل تھے, اب ہمیں وہ بھی بنانے آ گئے. تو نہ صرف یہ کہ چیزیں فوراً مل جاتی ہیں, بلکہ ان کے اندر وہ مزہ نہیں ہے, وہ خوشی نہیں دیتی جو پہلے دیتی تھی. تو اس لیے نوجوانوں میں خاص طور پر, اور ہم سب میں ابھی ہوتا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کا لطف ختم ہو گیا ہے. جو ریئل ہیپینس ہے اس کی چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ توجہ کا شارٹ اسپین ہو گیا. پہلے لوگ سینما جاتے تھے, مووی شروع ہوتی تھی, وہ بیٹھتے تھے, ختم, بیچ میں وقفہ آتا تھا, پھر یوٹیوب پہ موویز دیکھنے لگے, جو کہ کوئی کہ آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں. اب لوگ, یوٹیوب بھی پرانا ہو گیا ہے, اب لوگ ریلز دیکھتے ہیں جو 1 اور 2 منٹس کی ہونی چاہیے. کوئی سین طویل ہونے لگے تو ہم اس کو فارورڈ کر کے آگے کر لیتے ہیں. تو یہ جو جلدی ہے, توجہ کا شارٹ سپین ہے. اور ایک چیز بہت اہم ہے وہ کہ چونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے جو کہ 24 آورس زندہ رہتا ہے, یہ کبھی سوتا نہیں ہے. اسی طرح لائٹس ہیں تو ڈے اور نائٹ اب پش ہو گئے ہیں. پہلے مغرب ہوئی, رات ہو رہی ہے تو عشاء میں لوگ سو جائیں گے, 11 بجے ٹی وی بند ہو جائے گا. جب ہم بہت چھوٹے تھے تو وہ 11:30 بجے قومی ترانہ آتا تو لوگ سو جاتے. لیکن اب تو 24 آورس یہ آن رہتا ہے. اگر آپ نے یہاں سے بند کر لیا, دنیا میں کہیں اور, جو سلیپ ویک سائیکل ہے وہ خراب ہو گیا ہے. اور سلیپ جو ہے وہ مینٹل ایلنسس میں اور انسان کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنے میں اس کا بہت حصہ ہے. سو یہ بہت ساروں میں سے کئی عوامل ہیں. ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک میں نہیں ہوگی, لیکن آپ دنیا کی کسی ریسرچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, خودکشی, ڈپریشن اور مینٹل ایلنسس کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ نشے کا بڑھتا ہوا استعمال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں بھی شراب کا استعمال, چرس کا استعمال, ہیروئن کا استعمال, اور اب ایک نئی چیز آئی ہے آئس, جو پاکستان کے لیے نئی ہے, باہر تو یہ ہے. جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ شراب پیتے ہیں, ان میں خودکشی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو لوگ عموماً نشہ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں تکلیف سے بچا لے گا, لیکن اصل میں جو نشہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جیسے شراب ہے, وہ ڈپریس کرتی ہے انسان کو. اور سب سے زیادہ لوگ خودکشی کے خیالات آتے ہیں, اور وائلنٹ خودکشی اس وقت کرتے ہیں جب وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نشے کا استعمال ہے وہ بھی انسان کو یا تو آہستہ آہستہ یا اچانک خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنانا, ریلیجن کے ساتھ جڑ کے رہنا, اپنی اندر کی تربیت کرنا, اپنے آپ کو پیشنس سکھانا, اپنے آپ کو ریئل رشتوں اور ناتوں سے فیتھفل ہونا سکھانا, مشکل آ جائے تو فوراً ہمت نہیں ہارنا بلکہ راستے تلاش کرتے رہنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے پیاروں کو اپنی عافیت میں رکھے. آمین.